اور جس بلند قامت شاعر کو اب میں دعوت کلام دینا چاہ رہی ہوں، وہ آج کے ہمارے مشاعرے کی صدارت بھی کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ وہ آج تشریف لائے ہمارے شاعروں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اردو زبان کے فروغ کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی ہمہ شخصیت ہیں اور پیشے کے لحاظ سے مسیحا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں، اور شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک محقق ہیں، نقاد ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اسکالر ہیں، مصنف ہیں۔ ان کو کیا کیا میں کہوں، اور بھی بہت کچھ ہیں۔ انہوں نے غالب سے لے کر اقبال، میر، فیض، انیس و دبیر، بے شمار شاعروں پر ریسرچ کی ہے اور کتابیں لکھی ہیں، اور 40 سے زیادہ کتابوں کے یہ مصنف ہیں، اور ان کی تصنیفات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی ان کی کتابیں ہیں، اور اب انگریزی میں بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کی ادب دوستی کے سلسلے میں انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں میر تقی، میر ایوارڈ بھی دیا گیا، اور مغرب میں اردو ادب کے فروغ کے لیے ان کی خدمات بیش بہا ہیں۔ انڈیا، پاکستان، ایران، کینیڈا، امریکہ کی مختلف تنظیموں سے ان کا گہرا رابطہ ہے، اور ان کا مطالعہ بہت ہی وسیع ہے، اور یہ علم و ادب کا ایک سر چشمہ ہے۔ اس قلیل مدت میں ان کا تعارف کرانا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سب ان کا کلام سننے کے لیے زیادہ بے چین ہیں، تو اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دعوت کلام دیتی ہوں عزت مآب ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو کہ وہ اپنا کلام عطا کریں۔ پہلے تو میں بزم سخن اور مخصوصاً اس کی روح رواں شاعر عمدہ بیان شیریں کلام محترمہ کشور غنی صاحبہ کا ممنون ہوں، جو اس پرآشوب دور میں اردو کی محفل سجانا عبادت سے کم نہیں ہے۔ یہی کام آپ کے ذکیہ غزل بھی یہاں پر اظہار کا کرتی ہیں۔ لیکن میں سن رہا تھا جو شاعرات اور شعراء کو، اور احساس کر رہا تھا کہ جو نئی اپج کی شاعری ہو رہی ہے وہ کمال ہے کہ ایک گلدستے کے مانند ہر پھول نے اپنی خوشبو اپنے رنگ کو بکھیرا ہے۔ ایک شعر دوسرے سے کہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ نظم ہو کہ وہ غزل ہو یا وہ ذکیہ کے دوہے ہوں۔ بہرحال ممنون ہوں کہ پردیس میں بھی ہم اپنی زبان کی مخصوصاً یہ بزم جس کو آپ 30-40 سال سے جس کی آبیاری سخن سے ہو رہی ہے، انشاءاللہ اور یہ کاروان بڑھتا جائے گا اور لوگ شامل ہوتے جائیں گے۔ میں ایک تازہ غزل بالکل جو ابھی تک سنایا نہیں ہوں، یہ بالکل تازہ غزل ہے، اس کے 3-4 شعر سنانے کے بعد دوسری غزل پر آ جاتا ہوں۔ پہلے سن لیجئے ایک تازہ غزل کہ یوں گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، یوں گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، خار مغیلہ جس طرح گلگوں خبا ہوا۔ خار مغیلہ گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، یوں گلشن تمنا اجڑ کر ہرا ہوا، خار مغیلہ جس طرح گلگوں خبا ہوا۔ اور دوسرا شعر دیکھیے کہ لہجہ ندائے عشق کا آہوں میں قید تھا، لہجہ ندائے عشق کا آہوں میں قید تھا، گفتار بے زبانی کا پھر بھی گلا ہوا۔ لہجہ ندائے عشق کا
लहजा निदाए इश्क का आहों में कैद था, गुफ्तारे बेज़बानी का फिर भी गिला हुआ। और अर्ज किया है कि जिस दम निगाह पड़ गई अपने ही ऐब पर, जिस दम निगाह पड़ गई, जिस दम निगाह पड़ गई अपने ही ऐब पर, किस बेखुदी से शौक का सजदा अदा हुआ। किस जिस दम निगाह पड़ गई, जरा नवाजी, जिस दम निगाह पड़ गई अपने ही ऐब पर, किस बेखुदी से शौक का सजदा अदा हुआ। और ये शेर देखिए कि तूफान जिंदगी का फरेबे मकान न पूछ, तूफान जिंदगी का फरेबे मकान न पूछ, मौजों के साथ रह के भी साइल जुदा हुआ। मौजों के साथ रह के, तूफान जिंदगी का फरेबे मकान न पूछ, मौजों के साथ रह के भी साहिल जुदा हुआ। और आखिरी शेर के यूं उनका लुत्फ खास रहा रात दिन तकी, यूं उनका लुत्फ खास रहा रात दिन तकी, जैसे हुमा का साया हो सर पर रुका हुआ। जैसे हुमा का साया, नवाजी, यूं उनका लुत्फ खास रहा रात दिन तकी, जैसे हुमा का साया हो सर पर रुका हुआ, यूं गुलशने तमन्ना उजड़ कर हरा हुआ। तो ये ताजा गजल होगी थी, मैंने सुना कि आपको सुना। बहुत खूबसूरत गजलें सुनाई गई हैं आपके। तो मैं भी एक हल्की सी आपके जो है गजल सुनाता हूँ कि हादसे कब कहाँ नहीं होते, हादसे कब कहाँ नहीं होते, कुछ आया कुछ बयां नहीं होते। हादसे कब कहाँ नहीं होते, कुछ आया कुछ बयां नहीं होते। और अर्ज किया है जो करें दुश्मनों को शर्मिंदा, जो करें दुश्मनों को शर्मिंदा, दोस्त ऐसे कहाँ नहीं होते। जो करें दुश्मनों को शर्मिंदा, जो करें दुश्मनों को शर्मिंदा, दोस्त ऐसे कहाँ नहीं कहते। और ये रुमानी शेर हो गया है कि ये निगाहों ने कह दिया वरना, ये निगाहों ने कह दिया वरना, कुछ मतालिब बयां नहीं होते। ये निगाहों ने कह दिया वरना, ये निगाहों ने कह दिया वरना, कुछ मतालिब बयां नहीं होते। और रूठ कर किस तरफ को जाओगे, रूठ कर किस तरफ को जाओगे, दिल से अच्छे मकान नहीं होते। कर किस तरफ को जाओगे, कर किस तरफ को जाओगे, दिल से अच्छे मकान नहीं होते। और ये बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, बहुत खूब, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते। जरा नवाजी, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते। और देखिए ये शेर गजल के, रात भर रास्तों पे जलते हैं, ईश्वर साहिबा देखिए कि रात भर रास्तों पे जलते हैं, जुगनुओं के मकान नहीं होते। रात भर रास्तों पे जलते हैं, रात भर रास्तों पे जलते हैं, जुगनुओं के मकान नहीं होते। और अर्ज किया है जो बदल जाते हैं जमाने से, जो बदल जाते हैं जमाने से, वो इमामे ज़मा नहीं होते। जो बदल जाते हैं जमाने से, जो बदल जाते हैं जमाने से, वो इमामे ज़मा नहीं होते। और अर्ज किया है देखते हैं जो कतरे में दरिया, देखते हैं जो कतरे में दरिया, कैद कौनो मकान नहीं होते। देखते हैं जो कतरे में दरिया, कैद कौनो मकान नहीं होते।
اور مقطع عرض ہے کہ راستہ کون سا ہے جس پہ تقی، راستہ کون سا ہے جس پہ تقی رہزنوں کے مکہ نہیں ہوتے، راستہ کون سا ہے جس پہ تقی رہزنوں کے مکہ نہیں ہوتے۔ آخر میں ایک نظم سناتا ہوں کیونکہ محفل بہت حسین تھی، میری ایک نظم ہے حسن مطلق، اس کے کچھ شعر سناتا ہوں۔ البتہ یہ نظم جو ہے بہت ہی طویل تھی، تو اب میں صرف اس کے کچھ چیز سناتا ہوں کہ حسن کہتے ہیں کسے، حسن کہاں رہتا ہے، کیونکہ محفل حسین ہے۔ حسن کہتے ہیں کسے، حسن کہاں رہتا ہے، حسن کیوں عشق کے پہلو میں جواں رہتا ہے، حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں، ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں، ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں۔ اور عرض کیا ہے حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے، حسن جب شعر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے، حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے، حسن جب شعر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے، حسن مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، حسن مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے، حسن ممتاز حسن مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے، حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن، حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن، حسن کی لہر میں رہتی ہے پرندوں کی تھکن، حسن ہے چودھویں کا چاند کہیں چندہ گرہن، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی ہے، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی ہے، حسن یوسف کی خریدار زلیخائی ہے، حسن بازار میں بک جائے تو ہر جائی ہے، حسن بازار میں بک جائے تو ہر جائی ہے۔ بہت بہت ممنون ہوں آپ لوگوں کی حسن سماعت کا، ممنون، بہت ہی عمدہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی شاعرات اور شاعروں نے پیش کیا ہے، دیکھیے اردو مشاعرہ جو ہے پوری دنیا میں، دنیا کی پوری زبانوں میں یہ مشاعرہ تقریباً ہمارے پاس جو درباروں میں تھا، دربار میں تو جب سے اردو آئی ہے، اگر ہم سلمان ساز سے اردو کو لاہور سے ملائیں تو اردو کی عمر تقریباً 930 سال ہوتی ہے، 950 سال ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ امیر خسرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ سے 150 سال پہلے جو شاعر لاہور میں گزرا ہے سلمان ساز، اس کے 3 آپ کے دیوان تھے، ایک عربی میں، ایک فارسی میں، اور تیسرا اس نے کہا ہے کہ ہندوی میں تھا۔ اس وقت نہ عربی کا دیوان ہے، فارسی کا ضخیم دیوان ہمارے پاس ہے، لیکن یہ بھی لاہور کے شاعروں کی قسمت ہی تھی کہ اس شہزادے کو بھی 17 سال، اس زمانے میں لاہور کو لاہور کہا جاتا تھا، تو 17 سال اس کو بھی آپ کے کیا کہتے ہیں زندان میں رکھا گیا، تو اس کا اردو کلام تو نہیں ہے۔ تو کہہ رہا یہ ہوں میں کہ اگر اردو کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 600 سال تک صرف مردوں نے آپ کی جو ہے شاعری کی ہے، اور خواتین کے جذبات کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی مرد شاعروں نے کی ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں، گزشتہ 50-60 سال سے ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس تقریباً 200 سال سے شاعرہ شاعری کر رہی ہیں، لیکن کبھی ان کو اپنے کلام کو پیش کرنے کی جو ہے ہم کو وہ نہیں ملی، جس کی وجہ سے ان کے کلام کی پوری طریقے سے جو وہ تھی آپ کے کیا کہتے ہیں، کلام میں ایک قسم کی ایک ہپنوٹزم ہوتا ہے، ایک قسم کا سحر انگیزی ہوتی ہے، ایک قسم کا کلام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھیے مشاعرے میں آپ شاعر کو سنتے ہیں، سمجھتے کم ہے،
इसी वजह से मैं कहता हूँ शायर की किताब लेकर पढ़िए तो आप और उस शायर से मानूस हो जाएंगे। इकबाल से हम इस वजह से ज्यादा जुड़े हैं, इकबाल को हमने मुशायरे में नहीं सुना, इकबाल को हमने किताबों में पढ़ा। तो शायर को मुशायरे में आप पूरी तरीके से समझ इस वजह से नहीं सकते कि शेर घुसते ही दूसरा शेर फिर जहन पर तारी हो जाता है, तो पहले शेर का असर तकरीबन खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम खुशबख्त हैं कि हमारी एशियाई जबानों में, जिस पर मेरी कुछ आपके रिसर्च है, सबसे ज्यादा शायरात जो कर रही हैं शायरी खूबसूरत तरीके से अपनी तहजीब के दायरे में रहते हुए, उर्दू के तमाम आपके माहौली असास में, उसमें ममता भी है, उसमें आपके क्या कहते हैं भक्ति भी है, उसमें आपके जो है क्या कहते हैं इश्क भी है, यानी जो एक खातून के जो पूरे आपके क्या कहते हैं रिश्ते हैं, उन पूरे रिश्तों को निभाती हैं। तो हमको चाहिए ये कि ज्यादा से ज्यादा शायरात के मुशायरे भी हों और आगायून के भी मुशायरे हों, जिससे हम अपनी जबान की खुशबू और रंग को न सिर्फ कुएं में बंद रखें, न सिर्फ इस हुस्ने यूसुफ को कुएं में बंद रखें और बाजार मिस्र में पेश करें, बल्कि दुनिया के तमाम बाजारों में पेश करें। तो मैं किशोर गनी साहबा को और तमाम सबके मैं नाम इस वजह से नाम एक एक का नहीं लेता कि अगर किसी का नाम आपके छूट जाए तो वो जो है आपकी दिल आजारी होती है। मैं तमाम शायरात और तमाम शायरों और इस बज़्म को मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा काम इस कोविड के ज़माने में उर्दू के एक यूं समझिए कि ये जो शायरी है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको कह सकते हैं कि हेलुसिनेटेड आपके जो है फाइन आर्ट्स है, जो ख्यालात की। मैं यही कहूंगा अपने शायरों और शायरों से, फारसी का एक मखुला है, गीरम के मरा तर्ज नविश्तन नशुदस याद, मैं हाथ में कलम इस वजह से पकड़ा हुआ हूँ कि कहीं लिखना ना भूल जाऊं। तो शायरों से मैं हमेशा ये कहता हूँ, कलम हाथ में रखिए, जो कुछ भी है लिखते चले जाइए, क्योंकि छुप नहीं सकता है शायर शेर के छपने के बाद। यही चीजें वो ज़ौक़ मरहूम ने कहा था, रहता सुखन से नाम कयामत तलक है ज़ौक़, औलाद से रहे दो पुश्त चार पुश्त। हम मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं परदादा का नाम मुश्किल से बता सकूंगा, लेकिन 1000 साल से आप देख रहे हैं फिरदौसी जिंदा है। तो अल्लाह ने जो आपको ये कुदरत दी है, ई बजोरे आपके बाजू नीस, ई सादत बजोरे बाजू नीस जारी रखिए। और ये जो लोग कहते हैं, जो शख्स ये कहता है फलानी शायर नहीं है, तो उसकी शायरी में खुद मसला। शायर हर कैसे ये है कि हर एक पहलवान नहीं होता, हर एक आपके जो है एक ये हाथ में 5 उंगलियां जो होती हैं, एक छोटी, एक बड़ी, एक मोटी, एक पतली है। दर बेदिल, मैं आपका वक्त ले रहा हूँ, 1 मिनट पर खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं आप कहिए। अब्दुल खादर बेदिल जैसे शायर ने कहा, दर यदे बैजा हमें अंगुश्ता एक दसनीस। यदे बैजा किसका है? यदे बैजा हजरत मूसा का हाथ। हजरत मूसा कौन है? हजरत मूसा उलुल अज़्म पैगंबर है। हजरत मूसा वो है जो कलीमुल्लाह है। हजरत मूसा वो है जो आपके तूर पर गए हैं। हजरत मूसा के हाथ में जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो फिर हम लोगों का क्या हशर है? तो मरने का मतलब यह है, हर एक माशरे में ये मसाइल होंगे, छोटी बड़ी लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे, वो चलने दीजिए। हमारा काम यह है कि हम अपना काम करेंगे, सुखन के गेसु संवारेंगे और गुफ्तगू करते रहेंगे। आप लिखते रहिए, जो भी दिल में आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है। गालिब ने दिमाग को महशर ख्याल कहा है। आप ऐसी ऐसी चीजें लिख सकेंगे कि आपको ताजुब होगा। खत्म कर रहा हूं बात को। मीर अनीस की जो बेटी थी शायर नहीं थी। मीर अनीस जैसा उर्दू के 4 शायरों में मीर अनीस का ताल्लुक है। तो मीर अनीस अपने खानदान के साथ दोपहर का खाना खाते थे। तो बड़ी बेटी ने, जिसका बेटा जो है आपके प्यारे साहब रशीद हुआ, जिसकी इतनी तारीफ अल्लामा इकबाल करते हैं, बेटी ने देखा बाप आज किस फिक्र में है, तो कहा बाबा जान आप कोई फिक्र में नजर आ रहे हैं, क्या मसला है? कहने लगे बेटी मैं एक शेर लिख रहा हूं
کہ بڑی بھاوج چھوٹی بھاوج کو دعا دے رہی ہے، مجھ سے بن نہیں رہا، کہا ہمیں سنائیے۔ تو انیس نے اپنی بیٹی کو جو شاعر نہیں ہے سنایا، تو انیس نے کچھ دیر نہیں گزری، بیٹی نے کہا ہماری طرف سے یہ لے لیجئے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے۔ میر انیس نے اپنے زانو پہ ہاتھ مار کے کہا میں یہ جذبات لکھ نہیں سکتا، یہ صرف جذبات ایک خاتون ہی، ایک عورت ہی، ایک آپ کے جو ہے سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے، اس سے بڑھ کر آپ کی جو ہے دعا کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف آپ کے جو ہے یعنی ممتا کی دعا ہے اور ایک طرف سہاگ ہے، اور پھر اس کو جو ہے رشتے رسول سے باندھ رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہوں میں کہ جذبات کی جو نمائندگی ہے وہ وہی کر سکتا ہے۔ تو اس کو بالکل طریقے سے آگے بڑھائیے، ہماری شاعری کو اس کی ضرورت ہے، اور میں آپ سب کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں۔ ایسے ہی آپ کے جو ہے اپنے درمیان یہ تنظیمیں اور مشاعرے ایک دوسرے کو ٹیلی فون پر، ایک دوسرے کو آپ کے کیا کہتے ہیں واٹس ایپ پر سناتے رہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ واٹس ایپ پر آپ کے جو ہے پرنٹ کریں، میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو سنائیں، ضروری نہیں ہے کہ تشہیر کریں، اس میں جو ہے زیادہ آپ کے مزہ ہے۔ بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ کا کافی وقت لیا رات کے وقت، اور آپ لوگ جو ہے کامیاب رہیں انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں، تو میں وکالت کر رہا تھا۔ آپ کی گفتگو نے چار چاند لگائے، اور آپ کی گفتگو نے ہمیں بہت حوصلہ دیا، اور آپ کی گفتگو نے ہمیں جو ہے ایک نئی جہد کی طرف جو ہے سوچنے کی طرف موڑا ہے۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تمام شاعروں کا بہت شکریہ